اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے. مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو گناہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا. قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے. جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا. ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کو خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو. اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض برے خواب ہوتے ہیں انسان کی آنکھ کھلتی ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا. لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں. کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا. دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگاتا ہوں. تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے.
समझ रहे हैं बात को, क्योंकि यहां शरई अहकाम चेंज हो जाते हैं। शरीयत में कुछ अहकाम ऐसे हैं कि अभी उसका हुक्म कुछ और है, मरने के बाद कुछ और है। तो जब इंसान मुकम्मल हयात में हो तो अल्लाह ने उसके लिए तौबा का दरवाजा खोला हुआ है। चाहे उसको 100% यकीन हो जाए कि मैंने कल मरना है या 1 घंटे बाद मरना है, लेकिन तौबा का दरवाजा उसके लिए बोले खुला हुआ है। एक आदमी ने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, कुफ्र में, इल्हाद में, शिर्क में, खुदा का इनकार करता रहा, अल्लाह के साथ शिर्क करता रहा, शराब पीता रहा, जिना करता रहा, 90 साल गुजार दिए उसने इसने। अब उसे डॉक्टरों ने बताया कि आपकी डेथ होने वाली है, आप कैंसर के मरीज हैं, आपकी का जहर यहां तक फैल गया है, या कोई और बीमारी है जिसमें जहर फैलता है, यहां तक फैल गया कि 24 घंटे में के अंदर अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। ये भी अब तौबा करेगा तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल करेंगे, ये अल्लाह का वादा है। दिल से करे तौबा, ये वाली तौबा ना हो कि अगर नहीं मरा तो ठीक है पुराना स्टाइल, मर गए तो तौबा तो की भी हमने। वो भी फांसी वाला भी ऐसा ही है, 90 साल में उसको फांसी की सजा सुना दी गई। ये फांसी वाली मिसाल और आसान है। उसको फांसी की सजा सुना दी गई और उसे बताया गया कि 6 महीने बाद आपको हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा। कि एक शख्स 90 साल की उम्र, उसकी सारी जिंदगी कत्ल में गुजरी, डकैतियों में गुजरी, जुल्म में गुजरी। कोर्ट ने फैसला किया, जो कि नहीं करती आमतौर पे, लेकिन कर दिया कि इसको फांसी पे लटकाया जाएगा, 6 महीने बाद लटकाया जाएगा। इसे लोगों ने आके बताया तौबा कर ले, गुनाह से माफी, कह रहे नहीं करूंगा तौबा में। वो 6 महीने भी उसने गुजार दी।